رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخار چڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4691۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو وائل نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حیت لک پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ مثوا یعنی اس کا ٹھکانہ درجہ، الفیہ پایا اسی سے ہے۔ الفوا آباہم اور الفیہ دوسری آیتوں میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورہ والصفات میں بل عجبت ویسخرون منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4692۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کی شدت سے دھواں سا نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4693۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا، اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا، اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کے بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے۔ جب اللہ پاک نے ان سے فرمایا کیا تجھ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اطمینان ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4694۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عروہ نے ان سے آیت حتی اذا استیاس الرسل کے متعلق پوچھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں کذبوا تخفیف کے ساتھ یا کذبوا تشدید کے ساتھ؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کذبوا تشدید کے ساتھ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کذبوا تخفیف زال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی، اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4695۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ہو سکتا ہے یہ کذبوا تخفیف زال کے ساتھ ہو، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4696۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔
کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4697۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اچھا مجھ کو بتلاؤ تو وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت میوہ دے جاتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، بابا اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تو نے کہہ کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا۔ انہوں نے کہا، واہ، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے لال لال اونٹ کا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4698۔ علقمہ بن مرثد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کا یہی مطلب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4699۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آیت الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4700۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کے مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور علی بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عینہ کے سوا اور راویوں نے صفوان کے بعد ینفذہم ذالک، جس سے ان پر دہشت طاری ہوتی ہے کہ الفاظ کہے ہیں، پھر اللہ پاک اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے، جب ان کے دلوں پر سے ڈر جاتا رہتا ہے تو دوسرے دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا؟ نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں، بجائے ارشاد فرمایا، اور وہ اونچا ہے بڑا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری سے بات اڑانے والے شیطان پا لیتے ہیں، یہ بات اڑانے والے شیطان اوپر تلے رہتے ہیں، ایک پر ایک۔ سفیان نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک پر ایک کر کے بتلایا کہ اس طرح شیطان اوپر تلے رہ کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے، فرشتے خبر پا کر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں، وہ بات سننے والے کو اس سے پہلے جلا ڈالتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے کو وہ بات پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعلہ اس تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنے نیچے والے شیطان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے، وہ اس سے نیچے والے کو اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین تک آ پہنچتی ہے۔ کبھی سفیان نے یوں کہا، پھر وہ بات نجومی کے منہ پر ڈالی جاتی ہے، وہ ایک بات میں 100 باتیں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ کوئی بات اس کی سچ نکلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں، دیکھو اس نجومی نے فلاں دن ہم کو یہ خبر دی تھی کہ آئندہ ایسا ہوگا، اور ویسا ہی ہوا، اس کی بات سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4701۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کی بستی سے جب گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھر اس میں نہ جاؤ، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو ان پر آیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4702۔ ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس سے گزرے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فوراً ہی کیوں نہ آئے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے کیا اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو؟ پھر آپ نے فرمایا، کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4703۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4704۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آیت جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر رکھے ہیں کے متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4705۔ ابو زبیان حسین بن جندب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت کما انزلنا علی المستقیمین سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ کچھ قرآن انہوں نے مانا، کچھ نہ مانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4706۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، ارذل العمر سے، ردی اور خراب عمر 80 یا 90 سال کے بعد، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4707۔ ابو اسحاق عمر بن عبید اللہ سبیعی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق کہا کہ یہ اول درجے کی عمدہ نہایت فصیح و بلیغ صورتیں ہیں، اور میری پرانی یاد کی ہوئی آیت فَسَيَنْغَضُونَ إِلَيْكَ رَؤُوسَهُمْ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ نغدت سنک سے نکلا ہے، یعنی تیرا دانت ہل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4708۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اسلام کی ہدایت کی، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4709۔ ابو سلمہ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھ کو واقعہ معراج کے سلسلے میں جھٹلایا تو میں کعبے کے مقام حجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دیا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔ یعقوب بن ابراہیم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے قریش نے بیت المقدس کے معراج کے سلسلے میں جھٹلایا، پھر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا، قاصفہ وہ آندھی جو چیز کو تباہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4710۔